أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لامحالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے پاس جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے حقدار ہیں. وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا بھی ہو یعنی سنتا بھی ہو. کیا یہ دونوں اپنے حالات کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ ہود کی 22، 23، 24 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا، یعنی اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھے، اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ خسارے میں، نقصان میں رہنے والے ہیں. جس کا اوپر ذکر ہوا اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈبل ڈبل عذاب دیا جائے گا اور عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوں گے. تو اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی، پہلی آیت کریمہ یعنی 22 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاتے، جھوٹا افطرا کرتے، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے اندر مبتلا کریں گے. اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کا یہ طرز ہے کہ جہاں پر کافروں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اس کے فوری بعد ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتے، اور جہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ کرتے اس کے فوری بعد کافروں کا بھی تذکرہ کرتے. یہ قرآن کا، پورے قرآن کا یہی لب و لہجہ ہے، طرز ہے. جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جنت کے بعد دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے. کہیں اگر دوزخ کا تذکرہ پہلے ہو گیا تو جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ مسلمان لوگ دوزخ سے ڈر کر جنت کی تیاری کریں اور کافر لوگوں کو جنت کی رغبت اور جنت کا شوق پیدا ہو تو وہ لوگ بھی ایمان قبول کریں. ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعمال صالحہ کی شرط بھی لگائی ہے. 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بالکل ساتھ ساتھ بیان کرتے، یعنی ایک چیز کو بیان کر کے دوسری چیز کو بھی بیان کرتے. جیسا کہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا. قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر دیکھیے ایمان اور عمل صالح، اسی طریقے سے نماز اور زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ کرتے اور اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے. ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جنت کے حقدار ہوں گے اور جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اس کو جنت سے کبھی نکلنے کا وہم بھی ہو گیا تو جنت کا پورا مزہ مقدر ہو جائے گا، پورا مزہ خراب ہو جائے گا. اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ تم کو بھائی اس گھر میں رہنا ہے، 100 سال کے بعد نکلنا ہے، تم کو گھر کو خالی کرنا ہے، تو اس کے اندر وہ مزہ نہیں رہے گا. اور اگر آپ ان کو کہہ دیں بھائی تم جب تک رہنا چاہو اس گھر میں رہو، اب تم کو نکالا نہیں جائے گا، تو اس کو بہت خوشی ہوگی.
یا مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے کسی کو 10 روپیہ دیا اور 10 روپیہ دے کر کے کیا کہا بھائی اس 10 روپے کے تم مالک ہو، تم سے میں وصولوں گا نہیں، تم سے نہیں لوں گا میں، تو اس کو بہت خوشی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو 1000 روپیہ دیں اور دے کر کے ان سے یہ کہیں آپ کہ دیکھو بھائی یہ 1000 روپیہ امانت ہے، میں تم سے کبھی بھی لے سکتا ہوں، سال بھر میں 2 سال میں، تو اس کو بڑی الجھن ہوگی، ارے یہ پتہ نہیں کم مانگ لے، اس کو ہر وقت الجھن اور پریشانی ہوگی۔ لیکن 10 روپیہ آپ دے دیں اور 10 روپیہ دے کر ان سے کہیں کہ تم اس کے مالک ہو، تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، یہ 10 روپے کا میں مالک ہوں، اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ مومن لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کی پردہ پوشی یہاں بھی کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کریں گے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار بندے کو بلائیں گے، سب کے سامنے نہیں بلائیں گے، پردہ پوشی کریں گے، بلکہ اس کو تنہائی میں بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے کہیں گے کہ میرے بندے دنیا کے اندر تو نے یہ گناہ کیے تھے، ان جرائم کا تم نے ارتکاب کیا تھا، یہ فنا تم نے جرم کیا تھا، وہ ہر گناہ پر اقرار کرے گا، اتنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اتنے بڑے بڑے جرائم کے دفاتر، اتنے بڑے بڑے دفاتر جرائم کے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے اور یاد دلا کر کے ان سے کہیں گے کہ بندے تو نے فنا وقت، فنا تاریخ، فنا جگہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ گناہ کیا تھا، ہر گناہ پر وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو بندے دنیا کے اندر بھی میں نے تیری ستاری کی تھی اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا، دنیا والوں کے سامنے تجھ کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا تھا۔ ہم لوگوں کے گناہوں کا اگر دنیا کے سامنے اگر ہم لوگوں کے جرائم کو اجاگر کر دیا جائے، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ستاری دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی پردہ پوشی کر رکھی ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اجاگر نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، صدقہ اور طفیل ہے، ورنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، رات کو جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ کر کیا جاتا تھا، رات فنا آدمی نے فنا جرم کا ارتکاب کیا، چوری کی، زناکاری کی، شراب نوشی کی، بدکاری کی، اس کے دروازے پر لکھ کر کیا جاتا تھا۔ اتنی سختی تھی کہ اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر لکھ کر کے اس کو اجاگر کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن جب گناہوں کا بھانڈا جب بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اجاگر بھی کر دیتے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو بلا کر کے اس کے گناہوں کو یاد دلائیں گے اور یاد دلا کر کے ان سے کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں کی ستاری کی، پردہ پوشی کی، یہاں بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تجھ کو میں جنت کا پروانہ دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، تو جنت کے اندر چلا جا، اور چنانچہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہوں گے، یہ مہربانیاں ہوں گی، یہ بخششوں کے یہ بہانے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کے اندر 2 فریقوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک مومن کا اور ایک کافر کا، اس کو مثال کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر مثال کے ذریعے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو 2 فریق ہے، ایک فریق تو ہے اندھا بہرا گونگا، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ نہ سننے والا نہ دیکھنے والا اندھا بہرا گونگا کون ہے؟ یہ کافر لوگوں کی مثال ہے، اور جو دیکھتا ہے سنتا ہے اور جو حق کو قبول کرتا ہے یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں، اور یہ بہرے گونگے اور یہ اندھے ہیں، یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں، ان کے سامنے حق بات آتی ہے سامنے، اور یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔
قبول نہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اندھے بہرے گونگے سے تشبیہ دی، حالانکہ وہ لوگ دیکھتے تھے، سنتے تھے، لیکن سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود حق بات کو نہ تو قبول کرتے تھے نہ تو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے گونگے سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا حل یستویان مثلا، کیا اس قسم کے لوگ دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، سننے والا نہ سننے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ یہ سوالیہ انداز ہے، اور قرآن کے اندر اس قسم کے سوالیہ انداز اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ کیا بہرے، گونگے، اندھے اور دیکھنے والے، سننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، سننے والا سنتا ہے، اور نہ دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھنے سے محروم رہتا ہے، بہرا رہتا، گونگا رہتا۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے، لیکن مانتے نہیں ہیں، نہ ماننا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرے، گونگے، اندھے سے تشبیہ دی ہے۔ اور ماننے والے یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھنے والے، سننے والے ہیں، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔